بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمود عبداللہ خان ہوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویورس، آج ہم بات کریں گے کہ ایف آئی آر کے اندر وہ کون سے نقائص ہیں، کون سی کمی ہے جس کی بنیاد پر ملزم کو فائدہ پہنچتا ہے اور ملزم کی بہت جلد ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ بری بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی اپیل بھی دائر کرے اس میں بھی مدعی کو ریلیف نہیں ملتا۔ تو بیسیکلی جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ جب ایک مقدمہ درج کرواتے ہیں تو ملزم کی سزا اور جزا یا ملزم کی بریت کا یا ملزم کی ضمانت کا سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی اس تحریر کے اوپر جو آپ نے ایف آئی آر میں، یعنی اس درخواست میں آپ نے تحریر کیا ہے جس کے اوپر پرچہ درج ہوا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ اس کی تحریر کروا رہے ہیں کسی بچے سے، گاؤں کے کوئی چھوٹے بچے سے جسے پڑھنا لکھنا آتا ہے، یا اپنے گھر کے کسی فرد سے جو قانون دان نہیں ہے، یا آپ کسی پولیس والے کے پاس جا کے تھانے میں وہاں پر تحریر کروا رہے ہیں، یا پھر آپ کسی کمپیوٹر آپریٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہاں پر آپ اس کو ٹائپ کروا رہے ہیں بغیر کسی مشاورت کے، قانون دان کی مشاورت کے، یا پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جا کر کسی اسٹامپ فروش کے پاس چلے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر اس کی تحریر کروا رہے ہیں۔ اب جن آدمیوں کو، جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا، وہ گاؤں کا بچہ، یا وہ آپ کے گھر کا فرد، یا وہ پولیس والا، یا کمپیوٹر آپریٹر، یا پھر کوئی وثیقہ نویس یا اسٹامپ فروش جو بھی ہے جس سے آپ نے اس کو تحریر کروایا، ان میں سے مزے کی بات ہے ایک بھی آدمی ان میں سے قانون دان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قانون کے جو اہم نکات ہیں ان کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی وہ اس بات پر کوئی وہ قدرت رکھتا ہے، اس بات پر وہ علم رکھتا ہے کہ کس لفظ سے کون سا جرم تشکیل پاتا ہے۔ اسے تو یہاں تک بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے جو تحریر کروایا، نہ ہی آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ نے تحریر کروایا اس سے کوئی جرم قابل دست اندازی پولیس بنتا بھی ہے یا نہیں۔ تو اب جب آپ نے ایسی ایک ایف آئی آر تحریر کروا لی تو اس کے رزلٹس یہ نکلنے ہیں کہ ملزم کی ضمانت ہو جائے گی۔ اس کا رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ اگر اس سے کوئی جرم ہی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو رہا تو وہ پرچہ خارج ہو جائے گا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ ملزم بری ہو جائے گا، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور جناب جو ہے آپ سچے بھی تھے، وقوع بھی سچا تھا، ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا، اور ملزم جناب بری ہو گیا۔ اچھا، اس کا سد باب کیا ہے؟ ایف آئی آر کیسی ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ملزم کو سزا ہو، جس کی بنیاد پر آپ کو آپ کا حق، آپ کو انصاف مل سکے؟ تو اس کے حوالے سے میری پہلی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دوست یا کسی قابل وکیل کے پاس جائیں اور ان کو یہ سارا وقوع بتائیں کہ جناب یہ ابھی میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے، تو میں ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہوں، تو مجھے میری ہیلپ کریں اور ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے مجھے درخواست تحریر کر کے دیں۔ اب وکیل صاحب اس میں کیا کریں گے؟ وکیل صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو آپ کے پاس جو درخواست آئے گی، یقین مان لیجئے کہ اس کے اندر اس جو وقوع ہے اس کا وقت کا اندراج ہوگا، اس دن کا اندراج ہوگا، اس مہینے کا اندراج ہوگا، اس سال کا اندراج ہوگا، جائے وقوع اس میں تحریر ہوگی، اس میں وجہ عناد کیا ہے وہ تحریر ہوگی، اور بہت ساری قانونی پیچیدگیاں جو آپ کی درخواست جو آپ نے تحریر کروائی تھی اس کے اندر موجود ہوتی، وہ وکیل صاحب کی جو درخواست تحریر کردہ ہوگی اس میں وہ نہیں ہوگی۔ اب ایک چیز تو یہ ہوگی کہ آپ نے اس کی تحریر کروانی ہے کسی قابل وکیل سے جو ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کی جو ہے درخواست اس کو تحریر کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس میں تاخیر نہیں ہونے دینی۔ جیسے وقوع ہوا آپ نے فوری طور پر درخواست کو تحریر کروایا، اور تحریر کروانے کے بعد فوری طور پر آپ تھانے میں چلے گئے۔ اب اگر تھانے والے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے اور آپ کو ڈائری نمبر بھی نہیں دیتے، پرچہ بھی درج نہیں کرتے تو ڈائری نمبر بھی نہیں دیتے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جناب ان سے کہتے ہیں کہ جناب مجھے ڈائری نمبر تو دیں، نہیں دیتے تو آپ فوری طور پر ایک اپلیکیشن اسی نوعیت کی وہی تحریر کے ساتھ آپ ڈی پی او صاحب کے پاس لے جائیں، وہاں سے آپ ڈائری نمبر لے لیں، اور اگر خدا نخواستہ وہاں سے بھی آپ کو ڈائری نمبر نہیں ملتا تو پھر پولیس کا ایک نمبر ہے لاہور میں موجود ہے، تو پھر پولیس کا ایک نمبر ہے کمپلینٹ کا 1787، اس کے اوپر آپ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ میں درخواست میں نے دی ہے، میں درج کروانا چاہ رہا ہوں لیکن پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ اب یہ بھی اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ ایک کوریئر کروا دیں اس اپلیکیشن کو، اپلیکیشن جو آپ نے تحریر کروائی اس کو کوریئر کروا دیں تاکہ اس میں تاخیر مت ہو۔ تو یہ سارے کے سارے آپ ثبوت اکٹھے کر سکتے ہیں، یہ سارے ثبوت ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کسی ایف آئی آر میں اس کے اندراج میں تاخیر ہوتی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں،
بلکہ اس کے ذمہ دار پولیس آفیشلز ہیں، اور آپ کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں جو ثابت کریں گے کہ اس کے اندر تاخیر کسی نوعیت کی وہ نہیں ہے۔ چلیں 2 چیزیں اس کے بیچ میں آ گئی۔ تیسری چیز اس حوالے سے یہ موجود ہے کہ اپنی ایف آئی آر کو جتنا مختصر رکھ سکتے ہیں رکھیں، اس کے کنٹینٹس اور مندرجات اور جو آپ کے ساتھ زیادتی وہ ضرور اس کے اندر مٹیریل ہونا چاہیے، لیکن جتنا مختصر کر سکیں اتنا کر لیں، کیونکہ کل کو آپ کے گواہان نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس کی تحریر جتنی لمبی ہوگی اتنا ہی آپ کے گواہان کے لیے اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور چوتھی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی ایف آئی آر کے اندر مبالغہ آرائی سے کام کم از کم لیں یا مت لیں۔ جس طرح وقوع ہوا اس طرح بیان کریں، جتنے ملزمان نے یہ وقوع کیا اتنے ملزمان کو بیان کریں۔ جب اپنی مرضی سے آپ ملزمان کو ایڈ کریں گے، اپنی مرضی سے آپ وقوع کو بڑھائیں گے اور گھٹائیں گے، تو رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کے گواہان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس کو ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ وہ جتنی آسان ہوگی، جتنی حقیقت کے قریب ہوگی اور جتنی سچائی پر مبنی ہوگی، اتنا ہی آپ کے اور آپ کے گواہان کے لیے آسان ہوگا۔ بصورت دیگر جب آپ ٹرائل کے بیچ میں آپ ایویڈنس کروائیں گے تو آپ کے گواہان کو جتنا بھی ان کی تیاری کروا لی جائے یا آپ کی بھی جتنی بھی تیاری کروا لی جائے، دونوں کے بیچ میں کنٹراڈکشن آئے گا، اور اس کنٹراڈکشن کا فائدہ بہرحال ملزم کو پہنچے گا اور وہ ملزم جو ہے اس سے بری ہو جائے گا۔ تو یہ چند نکات تھے جو بہترین ایف آئی آر کے حوالے سے میں نے نوٹ کیے اور میں نے آپ تک یہ پہنچائے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی کویسچن آپ کے مائنڈ میں باقی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے نمبر پر وائس میسیج کر لیجئے، انشاءاللہ میں ہر طرح سے آپ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک فرمائیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب فرما لیں تاکہ اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔